اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا فیکٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے یا نہیں، اور سینیٹر ہارون اختر نے خود کہا کہ لگتا ہے کہ اس میٹر کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نعمان صاحب، یہ فیکٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ سینیٹر صاحب تو خود بھی بہت سارے فیکٹس نہیں بتا پا رہے۔ جی دیکھیں، اس میں جو دو چیزیں آپ کو کلیئر ہونی ہوں گی کہ ایک تو جس کمیٹی نے وہ ریکمنڈیشن دی اس کی کیا اہمیت تھی، کیونکہ آپ نے اگر اس قسم کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس کو آپ انکوائری کو جو انکوائری کمیشن یا کمیٹی بناتے ہیں اس کو آپ لیگل کمیشننگ کرتے ہیں، تو اس کا ٹائٹل تھا ٹو ایسرٹین دا فیکٹرز لیڈنگ ٹو ڈیفیٹ ان آسٹریلیا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ عدالتی نظام کے تحت چلتے ہوئے دیکھیں اور ایک اس مائنڈ سے دیکھیں تو شاید یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے کہ کیا ان کی اہلیت تھی کہ وہ یہ اس قسم کے اقدامات کرتے۔ ایک تو یہ چیز، کیا یہ بیان دینا مناسب تھا سینیٹر؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں جی۔ دوسرا جو ہے، اب اس کمیٹی کے کچھ جو اراکین تھے ان میں ایک یاور سعید صاحب شامل تھے جو کہ پاکستان ٹیم کے مینیجر تھے جب چیمپئنز ٹرافی ہم کھیلے ساؤتھ افریقہ میں، اور یہ بہت اوپن بات ہے کہ ان کے یونس خان کے ساتھ بڑے سیریس مسائل تھے، اور جب اتنے سیریس مسائل تھے کہ ان کو ہٹنا پڑا اپنے عہدے سے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ عبدالرقیب کو لے کے آیا گیا، اور آپ نے وہی آدمی ایک کمیشن پہ جو ہے وہ بٹھا دیا، اور یونس خان کے اگینسٹ انہوں نے جو ہے وہ شواہد دینے تھے اور بات کرنی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرلٹی جو اس کمیشن کی تھی، اس کمیٹی کی، وہ بھی چیلنجیبل ہے۔ مختصراً یہ بتائیں کہ سینیٹر ہارون اختر کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ میں شواہد یہ ہیں؟ سمجھتا ہوں، دیکھیں کیونکہ میں نے وہ شواہد نہیں دیکھے، سو میں یہ نہیں کہہ سکتا آؤٹ رائٹلی کہ ہارون صاحب جو ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے آبویسلی ماشاءاللہ ان کا ایک مقام ہے، انہوں نے کسی بیس پہ ہی یہ بات کی ہوگی، ایسے تو وہ آ کے کہہ نہیں سکتے۔ سو آئی پرسنلی فیل کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے ایویڈنس ہے۔ اگر تو میچز کی ویژول کلپس ہیں، یا کہ عبدالرقیب نے ایک اپریہنشن ظاہر کی ہے، یا کسی پلیئر نے خدشے کا اظہار کیا ہے، تو وہ الابائز ہیں، وہ آپ اس طرح جا کے پروو نہیں کر سکتے۔ سرفراز صاحب، اور کیا آپ مسائل کا سمجھتے ہیں سامنا کہ جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے سفارش کی ہے جوڈیشل کمیشن کی، اور سینٹ کی اس کمیٹی کی کارروائی جو ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کارروائی سے مطمئن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن جو ہے پکڑ لے گا ایسے کھلاڑیوں کو؟ دیکھیں جی، جو سینٹ کمیٹی نے بیان دیا ہے وہ بڑا وائز بیان دیا ہے، کیونکہ اس وقت جو وقت ہے اس کی ضرورت تھی کہ اس کو پورا ایکسپوز نہ کیا جائے، پارٹلی یہ اشارہ دے دیا جائے کہ جوا ہے، اور اس کی جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ لیٹر آن انویسٹیگیشن ہوگی۔ دیکھیں اس وقت انویسٹیگیشن لیٹر آن ہوگی، الزامات پہلے آپ میڈیا میں میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں آپ؟ انویسٹیگیشن تو لیٹر آن ایف آئی اے کرے گی نا، نیب ان کے ایسٹ چیک کرے گی کتنے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے پاس کیا کچھ آیا ہے، وہ تو آرام سے آپ کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وائز انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے، ورنہ خدشات یہ بھی ہیں کہ پاکستان کو ہو سکتا ہے، ہمسایہ ملک انڈیا دشمن بنا ہوا ہے، وہ کہیں جی پاکستان ٹیم میں اتنے جواریے آگے ہیں، ان کو T20 سے نکالیں اور دو چار اور وہ ملکوں کو ملا کے یہ ایشو بنا دیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ کول ڈاؤن کھیلیں ہیں، کرکٹ بورڈ بھی اور اس کے بعد سینٹ کمیٹی بھی، اور انٹرنل آپ انکوائری یہ جاری رکھیں، T20 کے بعد ساری چیزیں باہر لے آئیں۔ ٹھیک ہے سرفراز صاحب، سینیٹر صاحب آپ نے جب پی سی بی بورڈ کے بریفنگ سنی تو کیا کوئی سوال ایسا اٹھا کہ بورڈ نے جسٹس قیوم کی جو رپورٹ میں پہلی سفارشات تھی کہ ان کھلاڑیوں کے اثاثہ جات کی تفصیلات بھی لینی چاہیے ہر سال، ان کی ٹیکس کی کٹوتی کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی کرنی چاہیے، اور بورڈ کی دوسری سفارشات پہ جوڈیشل کمیشن کی عمل ہوا یا نہیں، آپ کو کیا بتایا کرکٹ بورڈ نے؟ جی یہ سرسری طور پہ بات ہوئی تھی، جسٹس قیوم کی رپورٹ کی بھی بات ہوئی تھی، جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہوئی تھی، ایسٹس کو ویریفائی کرنے کی بھی بات ہوئی تھی، بٹ اس کے اوپر کوئی کنکلوڈنگ پوائنٹ نہیں ہوا تھا، کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا تھا۔ سرفراز نواز صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت ذریعے ہیں اور طریقے ہیں ٹو ریئلی گیٹ ٹو دا باٹم آف دس، اور یہ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، یہ سٹیپس لیں گے۔ بورڈ کل کافی جو تھا کھل کے اس نے بات کی ہے، اور منی میٹرز ور ڈسکسڈ، یہ میچ فکسنگ کی باتیں ڈسکس کی گئی تھیں، بورڈ نے اپنی ایک آفیشیل پوزیشن لینی ہے اور وہ اس سے نہیں ہٹے گا۔ ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم آ کے وہ بات کریں جو ملک کے لیے انٹرسٹ ہے، اور تاکہ یہ چیز یہاں دب نہ جائے اور یہ آگے چلے اور بورڈ کو بھی سپورٹ ملے ہماری باتوں سے کہ یہ انکوائری کو آگے لے کے آپ کہہ رہے چلے۔ ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے یہ چیز دب نہ جائے، اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی سرسری بات کی، تو پھر اس سرسری بات کے بعد اتنا بڑا انسان سرسری بات کی جسٹس قیوم کی رپورٹ کے بارے میں، not on the match fixing and not on the problems that took place in Australia, not on that.
تھینک یو سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. مجھ سے بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد آئیں گے ہم واپس سرفراز نواز صاحب کی طرف آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان تمام کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی اگر ہوتی بھی ہے تو پھر آگے کیا ہوگا. ایک بریک کے بعد.